خبر شامل کرتے ہیں لاہور سے۔ پریس کلب لاہور کے باہر ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی 86 سال کی سزا کے خلاف احتجاج کیا گیا۔ تفصیلات کے مطابق لاہور میں عافیہ موومنٹ پاکستان اور پاسمان ڈیموکریٹک پارٹی کے زیر نگرانی ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی 86 سال کی سزا کے خلاف احتجاج کیا گیا۔ احتجاج میں ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے حق میں نعرے بازی کی گئی، جس عدالت نے عافیہ کو 86 سال کی سزا سنائی۔ اس امریکی فاشسٹ عدالت اور جج کے خلاف مرد آباد کے نعرے بلند کیے گئے۔ 23 ستمبر 2010 امریکہ کی تاریخ کا ایک سیاہ دن، جس دن ایک معصوم خاتون ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو ناکردہ جرم کی 86 سال قید کی ناحق سزا سنا کر امریکی عدالت نے انصاف کا قتل عام کیا۔ اسی لیے اس امریکی عدالت کا جنازہ اب تک نکالا جا رہا ہے اور امریکہ کی بقا تک جاری رہے گا۔ اسی سلسلے میں آج 23 ستمبر 2022 بروز جمعہ لاہور پریس کلب کے سامنے دوپہر 3 بجے امریکہ کے قتل انصاف پر پرامن احتجاجی مظاہرے کا اہتمام کیا گیا۔ خواتین اور مردوں کو بھی امریکی قیدی لباس پہنایا گیا اور ہتھ کڑی لگا کر عملی طور پہ یہ دکھایا گیا کہ امریکہ میں کس طرح قیدیوں کے ساتھ سلوک کیا جاتا ہے، اور امریکہ کی فاشسٹ عدالت کا تابوت بنایا گیا، جس کا لباس میں ملبوس ہوئے قیدیوں نے اپنے کندھوں پہ اٹھا کر جنازہ نکالا، جو ثابت کرتا ہے کہ امریکہ کی عدالت نے انصاف کا جنازہ کس طرح نکالا۔ اس مظاہرے میں سیاسی و سماجی شخصیات خلیل احمد تھنگ رہنما عافیہ موومنٹ، عبداللہ منصور ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ، محمد فاروق جان میو چیئرمین میو نیوز اور عوامی فلاحی پارٹی کے چیئرمین شراز الطاف سمیت دیگر سیاسی و سماجی شخصیات اور عافیہ موومنٹ کے والنٹیئرز نے بھرپور شرکت کی۔ اس موقع پر خلیل احمد تھنگ نے کہا کہ امریکہ جو خود کو ایک مہذب اور ہیومن رائٹس کا علم بردار ملک کہتا ہے، اس کا اصل چہرہ یہ ہے کہ ایک معصوم پاکستانی کو 86 سال کی قید بامشقت سنا کر اپنا اصل مکروہ چہرہ دنیا کے سامنے رکھا ہے۔ ظلم صرف یہاں تک محدود نہیں بلکہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو قیدیوں کے حقوق سے بھی محروم رکھا گیا۔ عبداللہ منصور نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ کے ساتھ ساتھ پاکستانی حکومت بھی اس مسئلے کو حل نہیں کرنا چاہتی، ورنہ ماضی میں تمام حکومتوں کو مواقع ملے تھے کہ وہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کا تبادلہ کر کے انہیں پاکستان لے آتے، لیکن پاکستانی حکمران بھی بے حس ہیں، انہیں غلامی کے عوض ڈالرز ملتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ خاموش رہتے ہیں۔ اس موقع پر مزید سیاسی و سماجی شخصیات نے گفتگو کی اور عہد کیا کہ ڈاکٹر عافیہ کی رہائی تک چین سے نہیں بیٹھیں گے اور حکومت کو احساس دلانے کی جدوجہد جاری رکھیں گے۔ آخر میں ملک و ملت کے لیے دعائیں کی گئیں۔ رپورٹ کر رہے تھے احمد علی تھنگ، میڈیا کوارڈینیٹر عافیہ موومنٹ اینڈ پاسمان ڈیموکریٹک پارٹی۔ اور ڈاکٹر عافیہ صدیقی کسی چیف جسٹس یا جسٹس کی بیٹی نہیں ہے، اور پاکستان کی ڈاکٹر عافیہ صدیقی جو ہے وہ کسی بااثر شخصیت کی بیٹی نہیں ہے، اس لیے اس سے مسلسل مجرمانہ غفلت برتی گئی ہے۔ ہم یہ بھی کہنا چاہیں گے آج اس کا کیا قصور ہے کہ ابھی تک غائب ہے۔ اس کو آفیشلی نہ امریکن نے نہ پاکستانی حکومت نے اس کا کوئی اعلان نہیں کیا، کوئی سرکولر جاری نہیں کیا کہ وہ زندہ ہے یا وہ فوت ہو چکا ہے۔ اس کی باقیات کہاں ہیں؟ اگر وہ زندہ ہے تو کن قوتوں کے ہاتھ میں ہے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک تصویر آپ کی یہ ہے کہ ہماری ایک بیٹی وہ 20 سال سے 2003 سے 2023 ہو گیا، 30 سال ہو گئے اس کو امریکی قید میں، کبھی افغانستان میں، کبھی کہیں اور اب امریکہ میں وہ ڈلاس کی جیل میں بند ہے۔ 20 سال سے وہ بند ہے اور اس پر امریکن خود کہتے ہیں، وکلاء خود کہتے ہیں، جج نے خود اعتراف کیا کہ اس پر کوئی قاتل فریم نہیں ہو سکتے، اس نے کسی کو قتل نہیں کیا، اس نے کسی پر قتل کرنے کی کوشش نہیں کی۔ ایک تصویر تو یہ ہے۔ دوسری تصویر میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ ریمنڈ ڈیوس اسی لاہور کے اندر اس نے 2